السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی، مضبوط اور سب سے زیادہ عرصہ قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ خدا نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور عظیم فرمانرواؤں سے نوازا جنہوں نے اس کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے عثمان غازی سے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ میں آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندان اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی نسل کے ہیرو، جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا، کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوقی حکومت اپنے عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو ایلپ ارسلان جیسے بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے 15,000 لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1,00,000 جمع غفیر لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا واجہ گذار بنا لیا تھا۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولیوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسپیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو یہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا تو دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، اس نے چھوٹے اور کمزور گروہوں کا ساتھ دیا۔ قسمت ان کے ساتھ تھی، اس لیے فتح نے ان کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو ایک طاقتور ساتھی مل گیا۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوئی قوت کے پیش نظر ان کے کئی امیر اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے سلطان علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر معرکے میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 عیسوی اس سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس سال عروس الویلہ بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے اور علماء کو تحریف کر دیا گیا۔ ایسی قتل و غارت اور تباہی کے بعد لوگ اب سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان پر ہنس رہی تھی۔ چونکہ اسی سال یعنی 1258 عیسوی میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایک ایسی قوت تشکیل پائی تھی جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ایشیا، یورپ یا دنیا کی کسی فوج میں نہ تھی۔ عثمان ادب اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت میں کم نہ تھا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی نہایت حسین و جمیل صاحبزادی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ عثمان نے اس بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی۔ عثمان چونکہ ایک امیر گھرانے سے تھا اور بزرگ ایک غریب درویش، اس لیے بزرگ نے عثمان کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور عملی صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے اس سے شادی کی پیشکش کی، جو کہ عثمان سے رتبے اور جاہ و جلال میں عثمان سے بہت آگے تھے، لیکن بزرگ نے ان سب کو منع کر دیا۔ ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ چاند بزرگ کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا گیا اور اس کی شاخیں بہت دور تک چھا گئیں۔ عثمان کی آنکھ کھل گئی، اس نے اپنے بزرگ کو اپنا خواب سنایا تو اس کے بزرگ استاد نے عثمان کا روشن کامیاب مستقبل دیکھ کر اپنی بیٹی مال خاتون کی شادی کر دی۔ اب صرف عثمان ایک سلجوقیوں کے جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے میں سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد عثمان مکمل خود مختار تھا۔ شروعات میں
عثمان جنگ و بدل کی بجائے اپنی سلطنت کے انتظام و امور میں مصروف رہا اور اپنی قابلیت، انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں کی نگاہ میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ عثمان نے یکے دیگر بعد ان تمام سرداروں کو شکست دی اور قلعے بر قلعے فتح کرتا گیا، یہاں تک کہ قیوم حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور بعد میں رومیوں نے تاتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اورحن خان، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومیوں کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے برسا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحن خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ برسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ عثمان کے بیٹے اورحن خان نے برسا شہر کا کامیاب حملہ کیا، جو اس کا باپ 10 سال میں نہ کر سکا، وہ چند دنوں میں اورحن خان نے کر دکھایا۔ برسا فتح ہوا اور عثمان کو یہاں دفن کیا گیا۔ عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک نیت سے رکھی تھی، جس کا مقصد ترویج اسلام تھا، اس لیے اس کی سلطنت عثمانیہ تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر پر باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ اللہ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے، اور قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج تک دنیا میں قائم ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے اثرات آپ آج بھی اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ نالج ہسٹری میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ملیں گی، آپ وہ ویڈیوز دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔